السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو آر بی اسٹوریز۔ آج ہم ایپیسوڈ 3 کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے ایک آدم خور خاندان کی کہانی۔ اب کہانی کچھ یوں چلتی ہے۔ میاں بیوی سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کو تسلی اور دلاسے دیتے رہے اور ننھے کی درندگی دور کرنے کی ترکیبیں سوچتے رہے۔ بانو نے ننھے کی دیکھ بھال کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی، اس کے شوہر نے انہیں سراہا اور خود بھی ننھے کی طرف پورا دھیان دینے کا وعدہ کیا۔ اور جب بانو اس کے پاس سے اٹھنے لگی تو شوہر نے خان انور خان کی متوقع آمد کے بارے میں بتایا کہ 1-2 ماہ میں اپنی موجودہ شکاری مہم سے واپس آ کر وہ ایک دن ہمارے مہمان رہیں گے، ان کے کھانے کا خیال رکھنا اور ساتھ ہی ننھے کو اپنی نظروں سے دور نہ ہونے دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ خان انور اسے دیکھے۔ ان کی ناک اللہ کی پناہ۔ جس طرح داستانوں کا دیو آدم بو چلاتا ہے، اسی طرح خان انور بھی شیر کی بو سونگھتے ہوئے آئے۔ انہوں نے نہ اپنی مہم کے بارے میں باتیں کی، نہ پرتکلف کھانے کی تعریف کی۔ بار شیر کا موضوع چھیڑ دیتے اور بات پر زور دیتے کہ یار تم نے گھر میں ضرور کوئی شیر پال رکھا ہے۔ وہ انکار کرتے رہے، انہیں ڈراتے، دیکھو درندے کی دوستی رنگ لائے گی، میرے تجربوں سے سبق لو، واہیات شوقوں میں نہ پڑو، ایک بار بھی اس کے منہ کو انسانی منہ لگ گیا تو تم سب کو چن کر کھا جائے گا۔ شام کی چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اچانک انہوں نے چائے کی پیالی ایک طرف رکھی اور اپنے رائفل کی طرف لپکے۔ رائفل سنبھال کر بے پردگی کا خیال کیے بغیر وہ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ بانو کے شوہر نے دوڑ کر ان کا راستہ روک دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ پردے کا خیال تو کیجیے۔ خان انور ہانپتے ہوئے چھینتے انداز میں بولے۔ میں پھر کہتا ہوں، آپ اسے مار ڈالیے، ختم کر دیجیے فوراً۔ آپ نے اپنے گھر میں بلا پال رکھا ہے۔ بانو کے شوہر نے جیسے تیسے انہیں سمجھایا۔ خدا کے واسطے مجھ پہ رحم کیجیے، اس نے تقریباً ہاتھ جوڑنے والے انداز میں انتہائی لجاجت سے کہا۔ آپ جیسے چاہیں مجھ سے قسم لے لیں، ہمارے گھر میں شیر نہیں ہے، لیکن میری ناک آپ کی ناک بھی سچی ہے خان صاحب، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ ہم نے ایک ٹوٹکے پر عمل کیا، اس کی سزا بھگت رہے ہیں، فی الحال آپ آرام فرمائیے۔ پھر اندر جا کے اس نے بانو کو بہت ڈانٹا، ذرا بچے پر دھیان رکھتی، اگر خان انور خان کی گولی چلا دیتے، ننھے کو مار ڈالتے تو کیا ہوتا؟ رات کو شہر بھر کی شکاری جمع ہو گئے اور خان انور صاحب کے قصوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ یہ محفل تقریباً 2 بجے تک رات جاری رہی۔ پھر کچھ شکاری اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور کچھ صبح تک کے لیے وہیں ٹھہر گئے۔ 3 بجے شب کے قریب اچانک فائر کی آواز سن کر پورا گھر جاگ اٹھا۔ کئی بلب آن ہو گئے۔ دیکھا کہ خان انور خان رائفل سنبھالے کھڑے ہیں۔ بانو کے شوہر نے دونوں ہاتھوں سے خان انور کو پکڑ رکھا ہے۔ ارے ظالم! انہوں نے اس کے سر اور منہ پر گھونسے برساتے ہوئے کہا۔ تو نے تو اسے مار ڈالا، بچ نکلا، صاف بچ نکلا۔ گھونسلوں کی پرواہ کیے بغیر خان صاحب انور نے رائفل سنبھالی اور مار کھانے کے باوجود بھی دوبارہ آگے بڑھے اور سرگوشی جیسے انداز میں بولے، زخمی ہو گیا ہے، اگر ابھی بھی ٹھکانے نہیں لگایا تو آدم خور بن جائے گا۔ آدم خور کے بچے، میں تمہیں کچا چبا جاؤں گا۔ تو نے میرے ننھے پہ گولی چلائی، اب یہاں سے تیری لاش بہی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کوئی خوفناک اقدام کرتا، لوگوں نے بیچ میں پڑ کر انہیں الگ کر دیا۔ باہر گلی میں گولی کی آواز سن کر سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ اس افراتفری کے عالم میں پولیس بھی پہنچ گئی۔ چنانچہ ایک طرف خان انور خان کو تھانے لے جایا گیا، دوسری طرف ننھے کو، جس کی دائیں ٹانگ پر گولی لگی تھی، ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ خان انور خان 24 گھنٹے حوالات کے مہمان رہے۔ انہوں نے پولیس کو مطمئن کر دیا کہ یہ اقدام مجرمانہ نہیں تھا اور بانو اور اس کے شوہر نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ دلوں کی صفائی کے لیے انہوں نے خان صاحب کو اپنی چربی کا راز بھی بتا دیا کہ ننھا اپنے جسم میں شیر کی چربی لیے ہوئے تھا۔ گولی لگنے سے ننھے کی ٹانگ کو شدید نقصان پہنچا اور ڈاکٹروں نے اس کی زندگی بچانے کے لیے ننھے کی آدھی ٹانگ کاٹ دی۔ ننھا ہسپتال سے آدھی ٹانگ کٹوا کر گھر پہنچا تو پیار کرنے کے بہانے خان انور نے انہیں سونگھ کر بے حال کر دیا۔ شاید وہ ابھی بھی پیار کرتے تھے کہ ننھا بھیانک انداز میں گررانے لگا، جس کے باعث اچھل کر وہ ایک طرف کو ہو گئے اور غیر ارادی طور پہ ان کا ہاتھ اپنی رائفل کی طرف چلا گیا۔ پھر وہ اپنی اس حرکت پر انتہائی شرمندہ ہو کے ہنسنے لگ گئے۔
ماں باپ دونوں نے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ننھے کو سمجھایا اور اس کی حرکتیں انسانوں جیسی نہیں تھیں۔ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو کسی نہ کسی دن اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ 5 سال کی ننھی سی جان ان باتوں کو بھلا کیا سمجھتی؟ بیچارہ بیڈ پر پڑا ان کے ہاں میں ہاں ملاتا رہا اور تصور میں کیٹی پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، جو اس کے ہر وار کو ناکام بنا کر درخت پر جا بیٹھتی تھی۔ اس حادثے سے قبل والدین کا خیال ننھے کو پرائمری اسکول میں داخل کرانے کا تھا، لیکن ایک ٹانگ کٹ جانے کے باعث ان کے خیال میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑی اور اس کے ٹانگے کٹنے کے فوراً بعد ہی انہوں نے اسے اسکول کے لیے ایک ٹیوٹر کا انتظام گھر ہی کر لیا۔ بانو کا خیال تھا کہ ننھے کے لیے بیساکھی کا انتظام کیا جائے، لیکن اس کے شوہر نے اس بات کو یہ کہہ کے رد کر دیا کہ ننھے کا لنگڑا رہنا ہمارے لیے اور خود ننھے کے لیے باعث رحمت ثابت ہوگا۔ دونوں کے رحم و کرم کا محتاج ہو کر اب ننھا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ 6-7 سال بعد جب کچھ باشعور ہو جائے گا اور اچھے بھلے میں امتیاز کرنا سیکھ جائے گا، اس وقت بیساکھی کا انتظام کرنا مناسب رہے گا۔ 1.5 ٹانگ کا ننھا اب ان کے لیے کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا۔ دن رات بیڈ پر لیٹا رہتا، ماسٹر صاحب پڑھانے کے لیے آتے تو دیوار کا سہارا لے کے بیٹھ جاتا، چلے جاتے تو دوبارہ لیٹ جاتا۔ اسی طرح کھانے پینے یا دیگر ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیڈ سے اترتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بانو کا دل بھر آیا۔ کاش وہ اپنے ننھے کی مدد کر سکتی، کاش۔ ایک روز صبح سویرے پڑوس سے چیخنے چلانے کی دہشتناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اب انشاءاللہ ملیں گے آپ کے ساتھ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگ رہی ہیں تو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا، اور یہ سائڈ پہ پیارا سا ریڈ کلر کا جو بٹن ہے سبسکرائب کا اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کا، اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ان فیوچر ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔